حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے اور ہم بڑے تنگ دستی کا شکار ہیں، بڑے غم ہمیں لائق ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ اس طرح کرو کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جا کر گھر کے اندر پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام غموں کو دور فرمائے گا اور آسانیاں فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اٹھ کر میں گھر آیا، میں نے بھی اس کلمے کا ورد شروع کیا اور میری بیوی زوجہ محترمہ نے بھی اس کا ورد شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ہمارے دروازے پر وہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا وہ سامنے موجود تھا اور 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور 4000 بکریاں وہ میں لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا وہ مشرکین سے وہ قید سے رہا ہو کر آ گیا ہے اور 4000 بکریاں بھی وہ ساتھ لے آیا ہے، تو آیا یہ بکریاں میرے لیے ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہے۔ سامعین محترم، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر یہ ارشاد فرمایا، دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے۔ تو سامعین محترم، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غم کے اندر یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ بھی نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی قید سے رہا ہو کر آ گیا اور ساتھ میں 4000 بکریاں بھی لے آیا۔ تو یہ کیا ہوا کہ وہ غم بھی دور ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی بھی ایسی عطا کی کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں پڑتا تھا۔ سامعین محترم، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کے متعلق فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت عطا کی ہے، اگر لوگ اسے یاد رکھے، اسے محفوظ کر لے تو سارے دنیا کے غموں کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت پوری مکمل، یہ بندہ جو شخص اس کا ورد کرے، اسے اپنے پاس رکھے اور اس کو ہمیشہ یاد کر کے اس کو پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام غموں کو دور فرمائے گا۔ اور وہ جو کلمہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عوف بن مالک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس کے حوالے سے بھی یہ آیت آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر 99 پریشانیوں کا حل اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو جو بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، جو بھی کسی مصیبت کے اندر تنگدستی کا شکار ہو، وہ اس کلمہ کا ورد کرے یا اس آیت کا وہ ورد کرے، رب تعالیٰ اس کے تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔